بسم اللہ الرحمن الرحیم. مذاکرات، جنگ، سرجیکل سٹرائکس یا پھر رجیم چینج آپریشن. پاکستان افغانستان میں کرنے کیا جا رہا ہے؟ پانی اب سر تک آ پہنچا. افغانستان سے غول کی صورت میں آنے والے درندوں نے باجوڑ سے لے کر وزیرستان اور بنو تک کے علاقے کو وار زون بنایا ہوا ہے. اب تو بلوچستان میں بھی ان دہشت گردوں کی موجودگی کے شواہد مل رہے ہیں. آئے روز یہ دہشت گرد ہمارے جوانوں پہ حملے کر رہے ہیں، معصوم شہریوں کو اغوا کر رہے ہیں، مساجد کو نشانہ بنا رہے ہیں، آبادیوں پر ڈرون حملے کر رہے ہیں. اور پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی پالیسی بالکل درست ہے، لیکن افغانستان کے عدم تعاون کی وجہ سے امن ہمارے لیے کافی مشکل ہوا ہے. ہماری قربانیاں مسلسل رائے گاہ جا رہی ہیں. کابل کی طالبان انتظامیہ ہمارے بار بار مطالبے کے باوجود نہ تو کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کر رہی ہے، نہ ہی خود ان کے خلاف کوئی کارروائی کر رہی ہے، بلکہ الٹا ان کی مسلسل سرپرستی کر رہی ہے. پچھلے دنوں بنو میں دہشت گردوں کے حملے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے کابل انتظامیہ کو اسی لیے ایک وارننگ دی تھی کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان دہشت گردوں کے ساتھ. تو وزیر اعظم کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ ریاست کی برداشت اب ختم ہو چکی ہے. اب یا تو کابل انتظامیہ کو دہشت گردی کی سرپرستی بند کرنی ہوگی، کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانے تباہ کرنے ہوں گے، مطلوب افراد کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا، ورنہ دوسری طرف یہ فریضہ پاکستان خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دے دے گا. تو پاکستان کی اہم سیاسی اور مذہبی جماعتیں پہلے ہی خیبر پختونخوا میں کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کی مخالفت کر رہی تھیں. اب یہ لوگ ریاست پہ زور دے رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ جنگ افغانستان کے اندر نہیں لے جانی چاہیے، بلکہ اس مسئلے کو جنگ کی بجائے بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے. تو پی ٹی آئی اور کے پی کے حکومت کی تجویز ہے کہ ہمیں کابل انتظامیہ اور کالعدم ٹی ٹی پی کی قیادت کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنی چاہیے اور انہیں ایک قابل قبول امن معاہدے پہ مجبور کرنے کے لیے سفارتی ذرائع اور بین الاقوامی دباؤ کو بروئے کار لانا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کالعدم ٹی ٹی پی کی قیادت بات چیت کے ذریعے کسی امن معاہدے پہ آمادہ ہو جائے گی. تاریخ گواہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کبھی امن قائم نہیں ہوا، بلکہ یہ الٹا دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ 2004 میں ریاست نے شکئی میں پہلا معاہدہ کیا تھا. ملا نیک محمد کے ساتھ یہ معاہدہ چند مہینے بھی قائم نہیں رہ سکا. اگلے سال 2005 میں ٹی ٹی پی کے ساتھ سرار روگا معاہدہ بھی اس وقت ختم ہو گیا جب انہوں نے غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیا. تو 2008 میں سوات میں ملا فضل اللہ کے ساتھ امن معاہدہ ہوا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس فتنے نے پورے سوات کی یا اس کے اوپر اپنی عملداری قائم کر دی. 2009 میں ریاست نے سوات میں نظام عدل معاہدہ کیا، لیکن اس کے نتیجے میں عسکریت پسند شانگلہ اور بنیر میں بھی داخل ہو گئے. 2013 میں نواز شریف کی حکومت آئی تو اس نے بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا، لیکن کراچی ایئرپورٹ حملے کے بعد یہ مذاکرات شروع ہوتے ہی ختم کرنا پڑ گیا. 2021 میں افغان طالبان نے ثالثی کی اور جنگ بندی ہو گئی، لیکن صرف ایک مہینے کے بعد ٹی ٹی پی نے اس جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں شروع کر دیں. 2022 میں کابل میں ایک بار پھر مذاکرات شروع ہوئے، لیکن افغانستان سے مسلسل درندازی اور حملوں کے بعد معاملات پھر بگڑ گئے. تو اگر میں حالیہ مہینوں یعنی مہینے صرف ستمبر کی بات کروں تو اس مہینے کے پہلے 15 دنوں میں ہمارے 26 سے زیادہ جوان دہشت گرد حملوں میں شہید ہو چکے ہیں. یہ دہشت گرد ہر بار ایک نیا معاہدہ کرتے ہیں اور اپنی بات پر چند ہفتے بھی قائم نہیں رہتے. کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ ماضی میں ہونے والی بات چیت اور امن معاہدوں کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ افغانستان سے دراندازی آج بھی جاری ہے اور ہمارے فوجی جوان اور معصوم شہری آج بھی ان درندوں کے نشانوں پہ ہیں. یہ تو پتہ تھا نا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات اور امن معاہدوں کا قصہ. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کی توقعات پہ کیوں پورا نہیں اتر رہا اور کیوں ان درندوں کی عملی حمایت کر رہا ہے. تو تاریخ گواہ ہے کہ ظاہر شاہ سے لے کے داؤد تک، حامد کرزئی سے لے کے اشرف غنی اور ملا بیت اللہ تک، افغانستان میں برسر اقتدار ہر حکومت نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا. جب ان پر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تو یہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، حالات نارمل ہوتے ہیں، یہ آنکھیں پھیر کر بھارت کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں. اور اس تاریخی حقیقت کے باوجود ہمارے دانشوروں کا ایک طبقہ اور چند سیاسی اور مذہبی جماعتیں آج بھی اس نظریے پہ یقین رکھتی ہیں کہ پاکستان میں امن کے لیے افغانستان میں استحکام ضروری ہے. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس تصور کو ترک کر دینا چاہیے کہ افغانستان میں
استحکام پاکستان کے لیے کوئی فائدہ ہے۔ اس سے پہلے کہ پانی ہمارے سر سے گزر جائے، اس جنگ کو اب افغانستان کے اندر تک لے جانا ہوگا۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ داؤد نے 1973 میں جب ظاہر شاہ کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھالا تو اس نے اپنے پہلے ہی خطاب میں پشتونستان کو اپنی خارجہ پالیسی کا مقصد قرار دیا۔ داؤد نے آتے ہی دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے بھارت سے ہاتھ ملا لیا۔ اس نے نئی دہلی کو یہ تجویز دی کہ آپ مشرقی محاذ پر پاکستان کو انگیج کریں اور اس دوران ہم مغربی محاذ پر آپ کا ساتھ دیں گے۔ 1974 میں داؤد یہی تجویز لے کر ماسکو بھی گیا اور اگلے چند مہینے میں اس نے اپنی فوجیں، توپ خانہ، توپ، ٹینک، بختر بند گاڑیاں، لڑاکا طیارے، پل بچھانے والی مشینری پاکستان کی سرحد کے ساتھ ہی منتقل کرنا شروع کر دی۔ تو 1976 میں اندرا گاندھی نے کابل کا دورہ کیا اور داؤد کو باقاعدہ اقتصادی مدد کی پیشکش کر کے پاکستان کے خلاف ایک اندیکھے اتحاد کا اعلان کر دیا۔ پاکستان خاموشی کے ساتھ اس سب کچھ کو دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں وزارت خارجہ میں ایک افغان ڈیسک قائم تھا جس کا مقصد کابل اور دہلی کی سازشوں پہ نظر رکھنا تھا، ان کو ناکام بنانا تھا۔ جب پانی سر سے گزرنے لگا تو پھر ایک دن پاکستان نے جنگ کو افغانستان کے اندر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نصیر اللہ بابر کو اسائنمنٹ ملی اور انہوں نے پشاور میں موجود افغانستان کے جلا وطن رہنما مسعود ربانی اور حکمت یار کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دیں اور صرف 1.5 سال میں داؤد نے گھٹنے ٹیک دیے اور وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے جنرل ضیاء کو مفاہمت کا پیغام بھیجنے پہ مجبور ہو گیا۔ جنرل کے ایم عارف اپنی کتاب ورکنگ ود ضیاء میں لکھتے ہیں کہ مارچ 1978 میں داؤد نے جنرل ضیاء کو لکھا کہ مجھے تھوڑی مہلت دیں کہ میں ملک میں رائے عامہ کو آپ کی خواہش کے مطابق ڈھال سکوں۔ داؤد نے اپنے اس پیغام میں یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ وہ بہت جلد پاکستان کے ساتھ تعلقات معمول پہ لانے کے لیے لویا جرگا کا بھی وہ قائم کرے گا، اور یہی بات حامد کرزئی نے بھی کی تھی۔ اسی طرح اشرف غنی نے بھی اقتدار ہاتھ سے نکلتا دیکھ کے پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیکے تھے، اور اب انشاءاللہ افغان طالبان بھی یہی کریں گے۔ پاکستان کے سامنے 2 ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو ہے کہ ہم افغانستان پہ فوراً دھاوا بولیں۔ یہ آپشن وقتی طور پہ تو فائدہ مند ہوگا لیکن آگے چل کر ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں کوئی ایسی چال چلنی ہوگی کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہمیں جنرل نصیر اللہ بابر کی حکمت عملی پہ کام کرنا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت افغانستان میں موجود تاجک، ہزارہ اور ازبک دھڑے افغان طالبان کے مخالف ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا۔ احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود افغانستان میں طالبان کا سب سے بڑا حریف سمجھا جاتا ہے، ہمیں اس پہ دست شفقت رکھنا ہوگا۔ احمد مسعود کی نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے طالبان کو ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان فریڈم فرنٹ بھی کابل انتظامیہ کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے۔ تو اگر ہم ان طالبان مخالفین قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کر دیں تو طالبان کا اقتدار خطرے میں ہوگا۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ جس روز احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو اسلام آباد مدعو کریں گے اسی دن کابل انتظامیہ پاکستان میں دہشت گردی کی ایکسپورٹ بند کر کے کابل کا دفاع کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اپنے اقتدار کی خاطر یہ نہ صرف ٹی ٹی پی کی سرپرستی بند کریں گے بلکہ انڈیا سے بھی فاصلہ پیدا کریں گے۔ تو افغانستان کے تمام سابق حکمرانوں نے اپنی اقتدار بچانے کے لیے پاکستان کے آگے سرنڈر کیا، افغان طالبان نے بھی یہی کریں گے۔ تو جب تک ہم حکمت عملی پر عمل درآمد شروع نہیں کرتے تب تک ہمیں کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف بے رحمی کے ساتھ آپریشن جاری رکھنا ہوگا، اور اس آپریشن کے خلاف اٹھنے والی سیاسی آوازوں کو بھی خاموش کروانا ہوگا۔ ہمیں اپنے لوگوں کو یہ باور کروانا ہوگا کہ ان درندوں کے ساتھ مذاکرات ہمارے شہداء کی توہین ہے۔ ہمیں ہر حال ان دہشت گردوں کو شکست دینی ہے، اس کے بغیر پاکستان میں امن ممکن نہیں ہے۔ مجھے کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔